اب ایک مسئلہ یہاں رہ جاتا ہے کہ اختلاف کیوں ہوا؟ صحابہ کرام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادتوں کو، اخلاق کو، سنتوں کو، سب کچھ، تمام چیزوں کو محفوظ کیا، یاد رکھا، امت کے سامنے بیان کیا، بلکہ صحابہ کرام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ صرف عبادات کو، اخلاق کو یاد نہیں رکھا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال سفید ہوئے تھے، صحابہ نے اسے بھی یاد رکھا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 بال سفید ہوئے تھے، بعض نے کہا ہے کہ 18 بال سفید ہوئے تھے۔ اصل میں گننے میں اختلاف ہوا، روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیل استعمال کرتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا، ہاں جب تیل نہیں لگاتے تھے تب پتہ چلتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے آپ کے بالوں کو بھی یاد رکھا، بلکہ جن جانوروں پر آپ سوار ہوتے تھے، جو ہتھیار آپ استعمال کرتے تھے، سب کچھ صحابہ کرام نے یاد رکھا اور امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اب بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ولادت کی تاریخ کو کیوں یاد نہیں رکھا؟ یہ بڑا اشکال ہے، بڑا اعتراض ہے، علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں، اور اس کا سب سے بہتر جواب یہ لکھا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ نبی کی ولادت کی تاریخ متعین نہ ہو، تاکہ یہ امت ولادت کی تاریخ کو وہ کام نہ کرے جو آج عیسائیوں نے شروع کر دیا ہے۔ اللہ کی مرضی یہی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے اس تاریخ کو یاد نہیں رکھا، یا صحابہ کرام کے ذہنوں سے اس تاریخ کو بھلا دیا گیا، اس لیے تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ اب اگلی بات خود معلوم ہو جاتی ہے کہ جب تاریخ متعین نہیں ہے تو کام متعین کہاں سے ہوگا کہ اس دن میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام ولادت کی تاریخ میں کچھ نہیں کرتے تھے، اگر کچھ کرتے تو ہر سال اس تاریخ کو وہ عمل ہوتا اور وہ تاریخ متعین ہو جاتی، اس تاریخ میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اور شریعت میں ایسا ہے کہ جس دن، جس تاریخ کے ساتھ کوئی عمل متعلق ہے، اس تاریخ کو شریعت نے محفوظ رکھا ہے۔ عاشوراء کے دن روزہ ہے، عاشوراء کے دن متعین ہے، عرفہ کے دن روزہ ہے، عرفہ کا دن متعین ہے، عید کے دن نماز ہے، قربانی کے دن قربانی ہے، نماز ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، وہ دن متعین ہے۔ کہ عید کب آتی ہے؟ رمضان کا مہینہ ختم ہو، عید کا دن آتا ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کا دن آتا ہے، لیکن یہ تاریخ متعین نہیں ہے، کیونکہ اس تاریخ کے ساتھ کسی بھی حکم شرعی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس تاریخ کو محفوظ نہیں رکھا گیا، یاد نہیں رکھا گیا۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں اسی طرح صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، کبھی بھی اس تاریخ میں کوئی خاص عمل نہیں کیا گیا۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہر مسلمان کو خوشی ہے، لیکن شریعت نے ذمہ داری دی ہے کہ خوشی میں بھی وہ کام کرنا جو شریعت نے بتایا ہے، غمی میں بھی وہ کام کرنا ہے جو شریعت نے بتایا ہے۔ نہ تو ہم خوشی میں آزاد ہیں کہ جو چاہیں کر لیں، اور نہ غمی میں آزاد ہیں کہ جو چاہیں کر لیں۔ شریعت نے حدود مقرر فرمائی ہے کہ غمی میں جہاں تک کرنے کی اجازت ہے وہیں تک کرنا ہے، کپڑے پھاڑنا، چہرے کو مارنا، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر شراب استعمال کر لینا، فلم دیکھنا، شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ دونوں وقت کے اعمال شریعت نے متعین کر رکھے، اس لیے نہ تو ہم غمی کے موقع پر آزاد ہیں، نہ خوشی کے موقع پر آزاد ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تو ہر ایک کو ہے، ہر مسلمان کو ہے۔ جس مسلمان کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، اس مسلمان کا ایمان نہیں،
ایمان مکمل نہیں. ایمان کے لیے نبی کو ماننا، نبی سے محبت کرنا یہ تو شرط ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے محبت کرنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا وہی طریقہ دین ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بہت مشہور ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فما لکم یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، کہ لوگوں یاد رکھو جو عمل اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہوگا. اس لیے 12 تاریخ کو جلوس نکالنا اور پھر اس میں بدعات، خرافات، رسوم و رواج کو داخل کرنا صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، تابعین اعظام کے دور میں نہیں تھا، تبع تابعین کے دور میں نہیں تھا. اور امام مالک نے فرمایا فما لکم یومئذ دینا، جو اس دن دین نہیں تھا لا یکون اليوم دینا، وہ آج بھی دین نہیں ہوگا.